محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس روح زمین پر بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے خدا کی ذات کو بلا دیا اور خود خدا بن بیٹھے۔ اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگوں میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ دوستوں، ویسے تو ہر چیز کا خالق و مالک اور حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پوری روح زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ لیکن پوری روح زمین کی بادشاہت ملنے کے باوجود بھی یہ شخص خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس شخص نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا۔ اس بدبخت بادشاہ کا نام تھا نمرود۔ نمرود ایسا لعنتی شخص تھا کہ اس نے رب تعالیٰ کی ذات کو جنگ کرنے کے لیے للکارا۔ نمرود نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک حقیر مخلوق کے ذریعے نمرود کو ہلاک کیا، تمام تر معلومات ہم آپ کو کتاب روشن یعنی قرآن کریم کی روشنی میں بتائیں گے، لہٰذا قرآن کریم کی پکی اور سچی باتیں سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ان مسلمان حکمرانوں میں سے ایک کا نام تھا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور دوسرے مسلمان حکمران کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبوت کے منصب سے بھی فیض یاب کیا تھا، اور اس دنیا پر حکومت کرنے والے کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام تھا نمرود اور دوسرے کا نام تھا بخت نصر۔ محترم ناظرین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس بدبخت بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن نوح تھا۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ اس بادشاہ نے پوری روح زمین پر 400 سالوں تک حکومت کی۔ یہ بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ دن رات بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بھول چکے تھے۔ نمرود کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور نمرود کی ہی پوجا کرتے تھے، اور نمرود بھی لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس قوم کو ہدایت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر لانے کے لیے اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک کے اس لاجواب زمانے میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص تھے جو ایک خدا کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے تھے اور ایک اللہ کی ذات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے اس پیغمبر نے جب لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے لوگوں کو بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ خالق کائنات کی وحدانیت کی طرف لوٹ آنے کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور وہی حقیقی خالق و مالک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ لیکن یہ نمرودی قوم چونکہ بت پرستی کو اپنائے ہوئے تھی، اس لیے اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور اسی طرح بت پرستی کرنے میں مشغول رہی۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بت پرستوں کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس بت خانے میں داخل ہوئے جس میں بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے اس ایک بڑے بت کے۔ اس بڑے بت کو آپ نے اس لیے نہ توڑا کہ تمام بتوں کے توڑے جانے کا الزام اس بت پر لگا سکیں۔ جب نمرودی قوم کے لوگ اپنے بت خانے میں داخل ہوئے تو بتوں کو ٹوٹے ہوئے پایا۔ نمرودی قوم اس بات سے خوب واقف تھی کہ یہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ایک ایسا شخص ہے جو بتوں کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔
اور ہمیشہ ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا یہ کام بھی اسی کا ہے۔ اس لیے جب نمرودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ نے تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے اس بڑے بت پر لگا دیا، اور آپ نے کہا کہ تمہارے تمام تر بت اس بڑے بت نے توڑے ہیں۔ نمرودی قوم اس واقعے کو سننے کے بعد طیش میں آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے سارا واقعہ سنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دلوانے کے لیے کہا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد نمرود آگ بگولا ہو گیا اور حکم جاری کر دیا کہ ایک بڑے میدان میں آگ جلائی جائے اور اس دیکھتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز کے علاقوں سے خشک لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی گئی۔ یہ آگ اس قدر دہک رہی تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ نمرود کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ دہتی ہوئی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں تھا اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کے خاص کرم و فضل میں تھا، اور جو سکون مجھے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے اندر عطا کیا تھا اس سے پہلے مجھے ایسا سکون کبھی حاصل نہیں ہوا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی دنوں تک آگ میں جلایا گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دیکھتی ہوئی آگ سے زندہ باہر نکل آئے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر نمرود اور اس کی قوم حیران و پریشان ہو گئی، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی نمرود اور اس کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی مرتبہ نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن نمرود نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تیرا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود یہ بات سننے کے بعد مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ چھوٹا سا کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ لہٰذا نمرود نے 2 قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ اس نے ان دونوں میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور غرور و تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے ایک کو زندگی دے دی اور دوسرے کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ نمرود نے کہا کہ سچا خدا میں ہوں، اب بتا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور اسے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو بھلا سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد نمرود کا رنگ اڑ گیا اور نمرود لاجواب ہو کر اپنی قوم کے سامنے رسوا ہو کر رہ گیا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اس نے معمول کے مطابق بت پرستی کو جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا اتنا ہی سچا ہے تو اس سے جا کر کہہ دے اپنی فوج بھیجے اور مجھ سے جنگ کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم آیا ہے کہ لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بتائی کہ اللہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے تو یہ سننے کے بعد نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔
نمرود کی حکومت چونکہ پوری دنیا پر تھی تو اس لیے نمرود نے پوری دنیا سے اپنے بڑے بڑے جنگجوؤں کو بلوایا اور بہت سارے جنگی ساز و سامان کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ ان 3 دنوں کے اندر نمرود نے اپنی تیاری مکمل کر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اپنے خدا سے کہہ دو کہ بھیجے اپنی فوج اور مجھ سے جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ سارے کے سارے مچھر نمرودی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ اس وقت نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی نڈیاں نظر آنے لگی۔ چنانچہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کے بعد نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر جا کر چھپ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر بھیجا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ہے وہ مخلوق جس نے ہماری ساری فوج کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ تک پہنچ گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب یہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو نمرود کو اس قدر درد ہوتا کہ وہ اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارنے لگتا۔ اسی طرح یہ لنگڑا مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا۔ اس وقت نمرود نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی میرے محل میں داخل ہو وہ پہلے میرے سر میں جوتے مارے۔ چنانچہ سر میں جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام آتا اور کچھ دیر گزرنے کے بعد نمرود کی حالت پہلے جیسی ہی ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے کئی دنوں تک نمرود کو اس عذاب میں مبتلا رکھا اور آخرکار دماغ میں درد ہونے کی وجہ سے نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ مار مار کر ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جو پوری دنیا کا حکمران تھا اور خود کو خدا سمجھتا تھا، اور وہ نمرود جو لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نمرود کو اپنی چھوٹی سی مخلوق مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔